فنی طور پہ سیرت الگ ہے، حدیث الگ ہے، اور اس میں بھی اہم بات ہے، شاید کسی کے لیے بالکل نئی بھی ہو، سیرت مقدم ہے، حدیث بعد میں ہے۔ جو ممکنہ طور پر وسائل طاقت کے میسر آ سکتے ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ اہتمام کرنے کے بعد پھر امن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، آگے دشمن ہے، آپ صف بندی کر رہے ہیں، اور آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کی لڑنے کی تمنا مت کرو۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ بھائی یہ جو ہے یہ مجبوری ہے، آئیڈیل نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ خواہش نہیں ہے، لیکن اگر لڑائی کا مرحلہ پیش ہو تو آگے آپ نے کیا فرمایا کہ پھر لڑو۔ عمومی جو شریعت کا مزاج ہے، جو احکامات موجود ہیں، اس میں ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ کسی بھی شخص پر جرم کے بعد قانون کا اطلاق ایک پروسیجر ہے۔ اصل چیز ہے دین کے عنوان کو اختیار کر کے اپنی سوچ کو وسعت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کاش کے ساتھ آپ کا میزبان مرزا سبحان بیگ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانے لگے ہیں، آپ ایک جید محقق ہیں، مصنف ہیں، ایک بہت زبردست دانشور بھی ہیں، اور آپ کی جو ادبی خدمات ہیں، جو آپ کی تحریری خدمات ہیں، ان سے بے شمار افراد ہیں جو فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ریجنل دعوت سینٹر کراچی کے بطور انچارج اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ حکومت پاکستان کی رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے فعال رکن بھی ہیں۔ جناب سید عزیز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ بن کاش کے لیے، وقت دینے کے لیے، ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، جزاک اللہ۔ آپ کی عنایت، آپ نے یاد فرمایا۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ سب سے پہلے شاہ صاحب یہ سوال آپ سے لیں گے کیونکہ یہ ایک روایت ہے اب تو، اور چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کا تھوڑا سا پس منظر ذرا ناظرین کو پتہ ہو۔ آج تو آپ جہاں تک پہنچے ہیں، جتنی آپ کی خدمات ہیں، سیرت کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے لکھا ہے، تحقیق آپ کی بہت ہے، لیکن آپ کی اپنی پاس لائف کیا ہے؟ اپنے جو تعلیمی سفر ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ تعلیمی سلسلہ کراچی سے ہی ہے، کہیں اور سے ہے؟ اور یہ جو سیرت کے ساتھ ایک انسیت و تعلق ہے، یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جو وہاں پہ لے گیا، یا بچپن سے ہی گھر والوں نے کو دیکھ کر ایک اثر قبول کر لیا تھا؟ یہ تو کئی سوال ایک سوال میں جمع ہو گئے ہیں۔ جی ہماری کراچی سے تعلق ہے، کراچی کی پیدائش ہے، جی 77 میں ہم پیدا ہوئے تھے، صحیح، اور 86 میں قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوا تھا، ماشاء 95 میں ہمارے دورہ حدیث کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی درس نظامی الحمدللہ۔ الحمد 2005 میں ہم نے کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ یہ تو مختصر تعارف ہے۔ جی ہمارے گھر کا ماحول چونکہ کتاب اور یعنی پڑھنے لکھنے سے منسلک رہا۔ ہمارے دادا مولانا سید زبار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا خاص دائرہ اور خاص تعارف فقہی ہے، اور یا پھر تصوف کے حوالے سے مجدد الفسانی اور ان کے سلسلے سے ان کی نسبت ہے۔ پھر والد صاحب ہمارے حافظ سید فضل الرحمان صاحب مدثر العلوم، وہ بھی چونکہ اسی سلسلے سے بھی وابستہ ہیں، اور پھر ان کا خاص ذوق قرآن کریم کے ساتھ ساتھ تفسیر اور پھر سیرت کی طرف ان کا رجحان شروع ہوا۔ تو جب وہ سیرت طیبہ پر اپنی معروف کتاب، اب اس کے 3 ایڈیشن بھی ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ، ہادی اعظم تحریر کر رہے تھے، تو وہی ہمارا پڑھنے پڑھانے کا دور تھا۔ تو جب ہم نے آنکھ کھولی تو چاروں طرف سیرت کی کتابیں کھلی ہوئی تھیں، اردو اور عربی کے مصادر موجود ہوتے تھے، تو وہی اسی دوران پھر ایک شوق بھی پیدا ہوا، اور شوق کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنے کا ایک ماحول مل گیا۔ تو اچھا، اس زمانے میں باقی تفریح چیزیں بھی موجود نہیں تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ موبائل نہیں تھا، تو ہمارے ہاں آج بھی ٹی وی نہیں ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا، اور آج بھی اس کے فائدے کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، کہ وہ ساری توجہ پڑھنے پہ مبذول ہو گئی، اور آج اپنی مصروفیات میں اگر ہم نہیں پڑھ پاتے تو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اتنا کچھ پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ ہر جگہ پہ اس مطالعے کے اثرات اور اس کی یادداشتیں کام آ جاتی ہیں، گزارا کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ سے تو اب ایک بڑی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فیضیاب ہو رہا ہے ماشاء اللہ۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ پی ایچ ڈی بھی ماشاء اللہ آپ نے مکمل کیا، اور آپ حافظ بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ حافظ اور ڈاکٹر کے القابات لگانا پھر ہم نے نہ لگا کے کچھ زیادتی کر دی آج آپ کے تعارف میں۔ نام تو وہی ہے جو بڑوں نے رکھا ہے، اب وہ اتنا ہی ہے جتنا آپ نے شروع میں بیان کیا تھا، تو اس سے زیادہ تو القاب کی دنیا ہے، یہ جی مبالغے کی دنیا ہے، تو لگتے رہتے ہیں، تو نام وہی جتنا ہے رکھا ہوا اتنا ہی کافی ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ
سیرت کا آپ نے کہا کہ چاروں طرف سیرت کی کتابیں بکھری ہی دیکھی ہیں، ان سے فیض بھی پایا ہے، اور یقیناً مطالعہ تو آپ کا بلا کا ہوگا. پوری سیرت جتنا پہلو آپ نے جانے پڑھے، آپ کے علم میں آئے، کوئی ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے، کی پوائنٹ تو خیر سارے ہی ہیں، کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ جی یہ حاصل رہا اس ساری چیز کا، وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم کی سیرت کا یہ معجزاتی پہلو بھی ہے، اور وہ اگر مختصر کہا جائے تو صرف یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کی واحد سیرت ہے جس سے ہر وقت ہر شخص اپنی سطح پر سیکھ سکتا ہے. اللہ ہر شخص سیکھ ہر سکتا وقت، ہر وقت، ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص، یعنی کتنا ہی کوئی شخص مطالعہ کر لے وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہائے ہائے. اور کوئی شخص کتنا ہی سیرت سے دور ہو جب قریب آنا چاہے فیضیاب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے ہر آدمی کی سطح مختلف ہوتی ہے، جی تو وہ تو رہے گی، اس بالکل سے استفادہ بھی اسی سطح کے مطابق ہوگا، ایسے. لیکن محروم کوئی نہیں رہ سکتا. آپ بچے کو بٹھا دیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اٹھے گا، اور اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا بقرات ہو، کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، وہ بھی ظاہر ہے کہ سیرت سے اپنی سطح پہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کرے گی. ضرور انشاءاللہ. اسی میں اور اسی تناظر میں ایک سوال جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ قرآن جہاں ایک حق ہے وہیں احادیث مبارکہ بھی حق ہے، اور سیرت کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھنے کے لیے آپ کو حدیث کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. آپ وہی پڑھتے ہیں، اسی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن کچھ حلقوں سے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ تو سیرت تو اور جو احادیث کی کتابیں تو کئی 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، تو یہ اتھینٹک ہیں، اس کے اوپر کیسے انسان جو ہے وہ بھروسہ کر لے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایسے مطلب غلط سوچ بھی دل میں لانے والوں کے حوالے سے کچھ آپ عنایت فرمائیے. نہیں، دو باتیں ہیں. جی ایک تو پہلی بات یہ کہ فنی طور پہ سیرت الگ ہے، حدیث الگ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، اور اس میں بھی اہم بات ہے، شاید کسی کے لیے بالکل نئی بھی ہو، کہ سیرت مقدم ہے، حدیث بعد میں ہے. سیرت مقدم ہے، میں اس عرض کا کر کوئی حوالہ؟ میں عرض کروں، جی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، ہاں اور آپ کے سامنے کیے جانے والے کسی قول پر آپ کے سکوت کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے، خاموشی. کیونکہ یہ آپ کی شخصیت کا ہی اعجاز ہے، ایک پہلو ہے کہ آپ کے سامنے غلط کام ممکن نہیں ہے. ہاں ہاں کیا اگر غلط ہے تو آپ زبان سے یا اپنی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار کریں گے. نہیں کر رہے تو وہ عمل اچھا عمل ہے، وہ قابل عمل ہے، وہ قابل قبول ہے. تو دنیا کے جو حدیث کی اصطلاح ہے نا، اس میں لفظ بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے. جی جی ہمارے ہاں تقریر کہتے ہیں بولنے کو، ہاں عام محاورے میں. ایسے ہی ہے. حدیث میں یہ جو تین چیزیں ہیں، ان کے لیے ایک اصطلاح تقریر بھی ہے. ایک آپ کا قول ہے، ایک فعل ہے، ایک تقریر ہے. آپ نے نماز پڑھی، یہ فعل ہے، یہ فعلی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی سچ بولو، آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والا جھوٹا ہے، یہ آپ نے فرمایا، یہ قولی حدیث ہے. اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ چپ رہے، یہ تقریر ہے. خاموشی یہ تقریر اتنی پختہ چیز ہے کہ اس کو تقریر کہا جاتا ہے. یعنی ہمارا تو بولنا تقریر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی تقریر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں. یہ کب شروع ہوں گی؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہوں گے. آپ نے کب کچھ کہا؟ جب آپ دنیا میں موجود ہیں. آپ نے کب کچھ کیا؟ جب آپ دنیا میں موجود ہیں. لیکن سیرت تو اس سے بہت پہلے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ایک پہلو ہے آپ کی بشارات. انجیل میں آپ کا حوالہ ہے، زبور میں آپ کا حوالہ ہے. تو انجیل کب ہے؟ پیدائش سے پہلے. زبور کب ہے؟ پہلے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ایک حوالہ ہے آپ کے اجداد. بالکل. عدنان کیا ہیں، قصی کیا ہیں، فہر کیا ہیں، غالب کیا ہیں، مرہ کیا ہیں، لوئی کیا ہیں، ہاشم کیا ہیں، عبد المطلب کیا ہیں. یہ کب ہیں؟ پہلے. تو ان کے احوال آپ کی ولادت سے پہلے تاریخ میں محفوظ ہیں، اور یہ سیرت ہے. اس لیے سیرت حدیث سے مقدم ہے. ایک بات. دوسری بات، آج بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آج کے تناظر میں ہیں. وہ آج اگر تصور کریں کہ پہلی صدی کا کوئی شخص اٹھ کے آ جائے تو اس کو یہ سمجھانے میں بڑی وقت لگے گا، یا سمجھنے میں بڑا وقت لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہ اسی ماحول میں آ جائے تو یہ کیا کر رہے ہیں دو لوگ بیٹھے ہوئے. اس
اس کا تعلق آج کے جیسے اس کے لیے اجنبیت کا ہے، ایسے ہی آج کے ماحول کے کسی فرد کو اگر ہم 1400 سال 1500 سال پہلے لے جائیں تو اس کے لیے بھی وہی ماحول ایسے ہی اجنبی ہو. وہی ہو یار یہ جائے. کیا کر رہے ہیں، صحیح. یہ عجیب لوگ ہیں. یہ تو صحابہ کرام کے اقوال میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اور آپ کے عہد میں جی. صحابہ کو دیکھ لیتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کہتے کوئی دیوانہ ہے، یا وہ تمہیں دیوانہ سمجھتے یا تم ان کو دیوانہ سمجھتے. تو فرق کی اتنا ان میں تفاوت ہے. صحیح. اب اس تفاوت کا ذہن میں رکھیں اور اب اس اپروچ کو دیکھیں جو اس زمانے میں تھی. اس زمانے کی اپروچ آج کی اپروچ سے بالکل مختلف تھی. آپ کے لیے اور میرے لیے سب سے زیادہ مستند چیز ہے کتاب. جی. کہاں کہاں کتاب میں لکھا ہے. کتاب کس کی ہے؟ فلاں صاحب کی ہے. وہ صاحب کون ہے؟ وہ بڑے محترم ہیں، تو بھائی حوالہ معتبر ہو گیا. اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں ترجیحاً پہلے مرحلے میں سب سے پہلی چیز تھی کہ یہ بات آپ نے کہاں پڑھی، کہاں سنی، کس سے سنی، وہ صاحب کون ہیں اور کب سنی. ایسے ہی. اگر کوئی شخص اس زمانے میں حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی تحریر لکھ کر جی. آگے پڑھ رہا ہے اور پڑھ کے بیان کر رہا ہے تو لوگوں کی نظر میں اس کا مقام کمزور ہو جاتا تھا. اس کو یاد کیوں؟ تو ہے نہیں کہ لگا اس کا مطلب ہے اس کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا حافظہ کمزور ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یا یہ کہ کم از کم اس کی بات تصدیق کی محتاج ہے، اس کو روک لو پہلے تصدیق کریں گے. اللہ. تو جب ماحول کا اس قدر فرق ہو تو پھر یہ درمیان سے یہ بات پہلے تو مرحلے میں نکل جانی چاہیے کہ اس زمانے میں تحریر تھی یا نہیں تھی. اس زمانے میں حافظہ تھا. صحیح. حافظے کے جانچنے کے لیے کچھ اصول تھے صحیح. جو مسلمانوں نے سب سے پہلے متعارف کرائے. مثلاً اسماء الرجال کا جو پورا کانسیپٹ ہے کہ مطلب یہ کہ یہ شخص کون ہے، یہ کہاں پیدا ہوا ہے، یہ اس نے کس سے پڑھا ہے، اور اس نے آگے کس کو پڑھایا ہے اور کہاں پڑھایا ہے، اور جس وقت اس نے پڑھایا ہے اس وقت اس کی یادداشت کیسی تھی، اس کا عمل کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی امانت دیانت صداقت کیسی تھی. اگر کوئی شخص اپنے ماحول میں محض بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی بد احتیاطی کا مرتکب ہوتا تھا، لوگ اس سے حدیث کو نقل کرنے کا عمل چھوڑ دیتے تھے. اگر آپ بچے کو مذاق میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ ادھر آؤ میرے پاس، یہ مٹھی میں میرے کچھ ہے اور مٹھی میں کچھ نہیں ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ تو بچوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے، اس سے حدیث نقل نہیں کی جائے گی. اللہ. یہ اصول تھے. یہ آپ کو نہ اس سے پہلے کہیں تاریخ میں ملیں گے نہ کہیں بعد میں ملیں گے. اس احتیاط کے ساتھ جو چیز نقل ہوئی ہے اور پھر اس کے پیچھے اپروچ یہ ہو کہ یہ تو زبانی ہو رہا ہے اور یہ حافظہ اصل چیز ہے، لکھا ہوا ہونا یہ ثانوی ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم اعتراض کرتے ہیں تو ہماری ناواقفیت ہے ایک بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریر بھی اسی دور میں ہوئی ہے، خود اسی زمانے میں ہوئی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، حدیث بھی اور سیرت بھی. کیونکہ ٹیکنیکلی یعنی فنی اعتبار سے بے شک ہم حدیث اور سیرت کو الگ کرتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی لوازمہ ایک ہی طرح کی شخصیات ہیں اور ایک ہی طرح کی کتب ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حدیث کے بھی راوی ہیں، سیرت کے بھی راوی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حدیث کے بھی راوی ہیں، سیرت کے بھی راوی ہیں. تو اب اس ماحول میں حدیث لکھی جا رہی ہے، صحابہ لکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود لکھوا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چونکہ نظر انداز ہو جاتی ہیں یا نظر انداز کر دی جاتی ہیں تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع ہے، مشہور روایت ہے، یہ تو ہر یعنی معمولی سے شد بد رکھنے والا یا علوم اسلامی کا واقف ہر آدمی جانتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صاحب ہیں کوئی، وہ کسی اور جانب سے آئے تھے، مکے اور مدینے کے نہیں تھے، ابو شاہ ان کا نام ہے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ سنتے ہیں. خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لکھ لو، مجھ سے یہ چیزیں یاد کر لو اور آگے پہنچاؤ، آئندہ کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں ملاقات تم سے ہو نہ ہو. اور اس کے بعد آپ اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ اللہم اشہد، انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا. اور لوگوں سے پوچھتے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا، لوگ کہتے ہیں بالکل، پھر کہتے ہیں آپ اللہم اشہد. وہ ذرا جو اس کی وجہ سے جو ماحول بن رہا ہے، اور پھر ابو شاہ یا اس جیسے اور دوسرے صحابہ کرام جب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ امپورٹنس ہے، یہ اہمیت ہے، یہ قدر منزلت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی چیز مس ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی چیز رہ جائے، کوئی چھوٹ جائے، میں بھول جاؤں. تو اس کا آسان حل یہ کہ میں نوٹ کر لوں، اور ایک تو ہے میں نوٹ کروں، ایک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود نوٹ کروا دیں. تو اس کیفیت میں وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے درخواست کرتے ہیں عین عرفہ کے میدان میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مجھے لکھوا دیں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی وقت صحابہ سے کہتے ہیں کہ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ تحریر کر دو، کر دو۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں تو کیا لکھا نہیں گیا ہوگا؟ اور وہ لکھا گیا ہوگا تو کیا وہ محفوظ نہیں رہا ہوگا؟ اور محفوظ رہا ہوگا تو تحریر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کے لیے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، آپ کا پیچھا ہوتا ہے، سراقہ آ جاتے ہیں۔ سراقہ وہ پورا قصہ ہے سب کے ذہنوں میں ہے۔ اس وقت جب ان کو بالکل علم ہو جاتا ہے کہ اب جان بخشی کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ اپنے تائب بھی ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان نامہ لکھ دیں، مجھے لکھ دیں کہ اب امان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ اس وقت اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں لکھ دو، کیا وہ محفوظ نہیں رہا ہوگا؟ یہ وہ سراقہ ہیں جن کو فتح ایران کے بعد حضرت عمر نے کسریٰ کے کنگن سونے کے ان کو پہنائے ہیں اس زبانی حکم پہ۔ تو اس زبانی حکم کی آپ کی یا اپنی زبانی صرف پیشن گوئی کی یہ قدر و منزلت ہے کہ اتنے مدت بعد اس پر عمل ہو رہا ہے، تو ان کے پاس کوئی تحریر ہوگی تو وہ محفوظ نہیں رہی ہوگی۔ بالکل رہی ہوگی، بالکل رہی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی سو معاہدے کیے ہیں، جی، خطوط وغیرہ، یعنی جو وثائق ہیں مختلف ممالک اور مختلف بادشاہوں کے ساتھ۔ بادشاہوں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، بڑی شخصیات کے ساتھ۔ ٹھیک۔ پھر آپ نے دعوتی خطوط لکھے ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کو خطوط لکھے ہیں، چھوٹے حکمرانوں کو لکھے ہیں، اور اسلام کی دعوت دی ہے۔ ان کا سب سے بڑا مجموعہ آج تک جو کام ہوا ہے، اس میں سب سے مضبوط اور مستند کتاب وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم و مغفور کی مجموعۃ الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافۃ الراشدہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر خلفائے راشدین تک، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے وثائق، معاہدے اور تحریری تمام کاغذات جو مطلب دستیاب ہو سکے وہ محفوظ کیے گئے۔ وہ سارا ذخیرہ تحریری ہے، بالکل کئی سو صفحات تحریری صرف عہد نبوی کے تو اس کتاب میں اس موجود ہے۔ کتاب میں موجود ہے، صحیح۔ اس کے بعد بہرحال اور بات پھر یہ- حدیث کے مجموعے مرتب ہوئے۔ بالکل، اور پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ضرور۔ حدیث کے مجموعے کا ذکر آیا، عنایت۔ پہلی کتاب جو حدیث کی آج ہمارے درمیان موجود ہے وہ 130 ہجری میں وفات پانے والے حمام ابن منبہ کی کتاب ہے، صحیفہ حمام ابن منبہ، 130 ہجری۔ 130 130 ہجری کا مفہوم یہ ہے کہ 110 ہجری تک تو صحابہ موجود ہیں، بالکل، تو یہ عہد تابعین ہے۔ اچھا 130 میں تو اس کے لکھنے والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے فوراً 29 آخری میں آخری- لکھا ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے، پہلے لکھی ہوئی ظاہر پہلے لکھی ہے۔ بالکل، تو اب جو 110 میں یا 100 میں یا کسی اس سے بھی پہلے جو کتاب تحریر کی گئی ہے، جی، وہ کتاب دستیاب ہوئی ہے 20ویں صدی میں، ہوں، وہ مخطوطہ اس کا جو مینوسکرپٹ ہے، جی جی، وہ فرسٹ ٹائم پہلی بار جو دریافت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20ویں صدی میں۔ صحیح ہے، 20ویں صدی میں جو چیز دریافت ہو رہی ہے اور اس سے پہلے اس کی کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، کوئی تحریر اس سے پہلے نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں جو کچھ ہے ہاں، وہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے موجود رہا ہے دوسری کتابوں کے متن میں، جن میں سب سے بڑا مواد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب المسند میں، کچھ نیا نہیں ہے، چیزیں ساری چیزیں موجود سب ہیں۔ موجود تھیں۔ ایک میں یہ حدیث کی بات کی، جی، سیرت کی مثال دیتا ہوں۔ ضرور، ایک شخصیت ہیں، یہ بھی دوسری صدی کے ہیں، معمر بن راشد، 154 میں وفات ہے ان کی، اچھا، 154 ہجری۔ جی، 154 ہجری میں وفات پانے والے معمر بن راشد کی کتاب المغازی پہلی بار 2014 میں نیو یارک یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی ہے۔ 2014 میں، سین ڈبلیو اینتھونی اس کے محقق ہیں جنہوں نے ایڈٹ کی ہے 2014 میں، صحیح، لیکن وہ پوری کتاب صرف ایک روایت کے فرق سے مصنف عبدالرزاق میں، عبدالرزاق کا انتقال 212 میں ہے غالباً، صحیح، عبدالرزاق حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب المصنف کے نام سے حدیث کی کتاب ہے، ڈابھیل سے پہلی بار چھپی تھی مجلس علمی سے، ٹھیک، اس میں ایک پورا چیپٹر کتاب المغازی کے نام سے موجود ہے، جس میں ساری روایات عبدالرزاق نے اپنے استاد معمر بن راشد سے نقل کی ہیں، اور صرف ایک روایت کے فرق سے پوری کتاب اس میں موجود تھی۔ یعنی جو چیز ہمیں 2014 میں میسر آ رہی ہے وہ اس سے پہلے سے مسلمانوں کے پاس محفوظ تھی۔ موجود، عبدالرزاق کے ایک ساتھی ہیں، 235 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ابن ابی شیبہ۔ ابن ابی شیبہ ہماری جو سیاہ ستہ ہیں، 6 حدیث کی کتابیں ہیں، جی جی، ان میں سے 5 کتابوں کے مصنفین کے استاد ہیں، 5 کے استاد ہیں، مطلب ابن ماجہ کے علاوہ باقی 5 کے 5 ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر،
اور یہ عبدالرزاق ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہی۔ یہ معمر بن راشد کے دونوں شاگرد ہیں، اچھا وہ سلسلہ ایک ہی طرف سے چل رہا ہے، دیکھیں آپ وہاں تو چیزیں محفوظ ہیں بالکل ایسا ہی ہے، اگر اس کو دیکھیں تسلسل۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ تھوڑا سا تحقیق کریں تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ شیخ گفتگو کا ٹاپک اب تھوڑا سا جو موضوع ہے اس کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں، آ جاتے ہیں ایک عام زندگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں 2025 میں ہم جی رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، میں اپر لیول پہ بات نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے دین کو، مذہب کو بہت ساری جگہوں پہ فراموش کر رکھا ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، جائیداد کے تنازعات ہیں، گھروں میں بے سکونی ہے، ازدواجی جو لوگوں کی زندگی ہے، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور نئے وقت کے اندر جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ بدتمیزی اور بد تہذیبی میں ایک علیحدہ ہی مقام پہ ہمیں کھڑی نظر آتی ہے۔ اس سب کے سامنے سیرت کی کیا تعلیمات ہیں، اور اس سب کے آگے باندھنے کے لیے ہمیں سیرت سے کس طرح رجوع کریں؟ کیسے سب کہتے ہیں جی جانا چاہیے دین کے بعد، اب جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، عمل سے کہیں نظر نہیں آتا، کچھ عنایت فرمائیں اس پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے تعلیمات، جی ہدایات، جی وہ تو موجود ہیں، صحیح، ایک ہے عمل کرنا، وہ ہماری کوتاہی ہے۔ ایسے ہی، اگر ہدایات کی طرف جاتے ہیں تو سیرت نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس سے بڑھ کر کوئی انسانی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں اختلاف کی وجوہات بہت سی ہیں، اس کا زیادہ بڑا اختلاف ہمارے ہاں جو بد تہذیبی کے اثرات مرتب کر رہا ہے جی، وہ یا سیاسی ہے یا مذہبی ہے، فرقہ وارانہ ہے، مسلکی معاملات ہیں، یا پھر سیاسی ہے، ایک سیاسی جماعت سے ہماری وابستگی ہے تو اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ بس ہمارے خیال میں کوڑے کا ڈھیر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں جی، اور آپ کے الفاظ ہیں، یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ بیس العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا برا ترین فرد ہے۔ اچھا آپ اس وقت قیام فرمائے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جی، تو آپ ان کو کہتے ہیں بھئی یہ شخص آ رہا ہے، یہ ہے، یہ لفظ ہے اس کے لیے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، اس نے یہ لفظ نہیں سنے، قریب آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے کپڑا بچھاتے ہیں، جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ آج کے بادشاہوں کے تام جام تو نہیں تھے، لیکن جو میسر ہے وہ کرتے ہیں، اکرام کے جو تقاضے ممکنہ طور پر پورے کیے جا سکتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اور اس سے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ مجھ سے آپ کا رویہ درست نہیں تھا، وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں قدرتی طور پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے ابھی تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اور ابھی آپ اس کا اتنا اعزاز کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا، وہ اصول ہے جو ہمارے لیے ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ تو جو بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھو برا شخص وہ ہے جس سے لوگ اس کی بدخلقی یا ترشروئی کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیں، یعنی اگر میں اس کے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا یا خندہ پیشانی کی جگہ بدخوئی پیش آتا تو وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دیتا، اور جو ایسے شخص سے اس وجہ سے ملنا چھوڑ دے وہ برا آدمی ہوتا ہے، تو وہ برا نہیں ہوگا، اس سے زیادہ برا میں بن جاؤں گا۔ اب ایک سوال پھر پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے یہ کہا کیوں؟ یہ اس لیے کہا کہ آپ کی حیثیت محض ایک مجھ جیسے عام آدمی والی حیثیت نہیں تھی، آپ کی جو پیغمبرانہ حیثیت وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو غیر معمولی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ ایک انتظامی سربراہ بھی ہیں، ریاست کے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہر اس شخص کے بارے میں دوسروں کو مطلع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جس سے کوئی واسطہ پڑ سکتا ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے کہ اگر میرا کل واسطہ پڑتا ہے تو مجھے علم ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ میں مارکیٹ میں پرانا ہوں، عرصے سے ہوں، آپ میرے برابر کی دکان لے لیتے ہیں، تو آپ سے چونکہ میرا تعلق ہے تو میری ذمہ داری ہے میں بتاؤں کہ بھائی فلاں جو تیسری کونے کی تیسری دکان ہے اس سے معاملہ کرنے میں احتیاط کرنا، وہ ذرا ادائیگی کرنے میں ٹال دیتا ہے۔ اب اس میں نہ اس کی برائی ہے نہ غیبت ہے، بالکل، اس میں جو خیرخواہی ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ نئے آدمی ہیں، تھوڑے سے سرمایہ کے ساتھ آپ یہاں آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ڈبو بیٹھیں۔ تو معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے یا محض انسانی رویوں کے مطابق ہی ملنے جلنے کا رویہ پیش آتا ہے، معاملہ پیش آتا ہے، تو بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص کہاں ہے اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر گالم گلوچ
بدتمیزی بد تہذیبی، ہوں اس کا ہم میں سے کوئی شخص خاص طور پر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہو، آپ کے امتی ہونے کا دعوے دار ہو، اور آپ کا سنتوں سے تعلق کا اظہار کرتا ہو اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اور کجا کے کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ یہ کہے کہ جناب نہیں، میں تو اس کا داعی ہوں، ہوں میں تو مناد ہوں، ہوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اور پھر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ مطلب نرم لفظوں میں یہ عمل کی منافقت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ایک عام جو ایک معاشرے کا نظام ہے، جو ایک مزاج ہے، اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ افسوس اس پہ ہوتا ہے، جس بات کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے، کہ پولیٹیکل بنیادوں پہ تو چلیں اختلافات چل رہے ہیں، لیکن ہم شاید دین کے معاملے میں بھی اختلافات سے آگے بڑھ کر ہم نفرتوں تک جا پہنچے ہیں۔ تو یہ جو آج نفرتوں کا بیج ایسا بو دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا نام لینے کا روادار نہ ہو، وہ جی آپ کو برا کہے، وہ آپ کو برا کہے، بہت مجھے شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب مساجد کے ممبر سے ایک دوسرے کے خلاف صرف چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر بڑے زور و شور سے بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس سارے معاملے کو سامنے رکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھیں تو کیا سامنے آتا ہے؟ مطلب اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ مطلب اس سوال کے جواب میں شاید سیرت کو بیان کرنا بھی ایک بے ادبی ہو۔ اللہ کیا نسبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر موجود ہیں، جی اور ایک جنازہ جاتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، جی تو مشہور ہے، ہر آدمی جانتا ہے یہ واقعہ، ایسے ہی تو آپ کہتے ہیں یہ جنازہ تو ہے۔ بالکل اب یہ بتائیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا ہوں یہودی جی تو آپ اس کو تھپڑ مارتے؟ نہیں یعنی اس شخص کی جس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، ہاں انسانی رویے جس قدر بھی تکلیف سے تعلق رکھتے ہیں، جی ایذا رسانی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ زی روح سے رکھتے ہیں۔ صحیح جس کی روح قبض ہو گئی اس کو کیا اس سے پرواہ کہ آپ اس کو گالی دیں یا اس کی ستائش کریں؟ بالکل لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اکرام میں کھڑا ہو رہا ہوں کیونکہ وہ جنازہ ہے۔ ہوں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ محض اس کا اکرام مطلوب نہیں ہے، ہوں بلکہ اس کے ماننے والوں کا، اس کے تعلق داروں کا بھی اکرام مطلوب ہے۔ ایسے ہی اچھا، مجھے اگر میں نے کسی کو چلیں اس کی ایک اور مثال آپ لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مرنے والے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس تک وہ پہنچ چکا ہے۔ بس ہو گیا ہاں اب اس کا مفہوم کیا ہوا؟ مرنے والے کو برا کرنے سے ہمیں کیا، اس کو کیا نقصان، مرنے والے کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان کوئی نہیں نقصان نہیں ہے۔ لیکن اس مرنے والے کے اور بھی چار چاہنے والے تعلق کے لوگ موجود ہوں گے نا، ان کا تو نقصان ہے، بالکل تکلیف ان تو کو تو ہوگی تکلیف ہوگی، بالکل اور یہ تکلیف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہو رہی، ہوں یہ تو جذبات کی یہ بنیاد پر ہو تعلق ہے رہا ہے، بس جی تعلق ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ جو اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے وہ درست ہو، ہاں لیکن تکلیف تو دے رہا ہے لیکن تکلیف دے رہا ہے، اور اس کو تکلیف دے رہا ہے جو اس کا خطا میں شریک نہیں اور ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی نیک آدمی ہو عین ممکن ہے، بالکل عین ممکن ہے، لیکن دونوں امکانات کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی الاطلاق، جی یعنی کسی شرط کے بغیر یہ فرمایا کہ ہر مرنے والے کو تم بھول جاؤ اور اس کا معاملہ اس کے رب کے سپرد کر دو۔ یہاں تو سب سے پہلے اپنی عدالت جب تک ہم نہ لگائیں ہوں اس وقت تک دونوں طرح سے، یعنی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل کیا جائے، اور اچھا کوشش بھی بعض دوست وہ کر رہے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں جنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہوں اور پھر ہمارے دوسرے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کھینچ کے باہر لایا جائے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کی حدود میں مداخلت ظاہر ہے کہ کرنی نہیں چاہیے، ممکن تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ کوشش نہیں کرنی چاہیے، باقی فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان سے آگے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے۔ شیخ یہ فرمائیے کہ کیونکہ ایک عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، تھوڑا سا دوسری طرف لاتے ہیں گفتگو کو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقتور اور کمزور کے درمیان توازن قائم کرنے کے متعلق جو کہا گیا ہے، کیا گیا ہے، اور آج کے اگر ہم عالمی نظام میں یہ اس صورتحال کو دیکھیں تو اس اصول کو کیا لاگو آج کیا جا سکتا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور اور کمزور کے درمیان ایک برج والا معاملہ ہم کہیں نا کہ تعمیر کر دیا تھا، چیزوں کو سہل کیا تھا، آسان کیا تھا، آج وہ سب کچھ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق طاقت سے ہے، صحیح ہے، ایسے ہی اور طاقت کا اصول قرآن کریم نے بیان کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی گفتگو میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ طاقت جو ممکنہ طور پر وسائل طاقت کے میسر آ سکتے ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے، صحیح ہے پہلی بات۔ وہ اہتمام کرنے کے بعد پھر
امن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جب اس اہتمام کے ساتھ امن کی طرف بڑھتے ہیں تو راستہ پھر خود طاقت کے تناظر میں سہل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ بڑا غیر معمولی ہے، جی اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف نبوت کا خاصہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ یہ مطلب کسی اور میں، کسی اور ذات میں یہ حوصلہ ممکن نہیں ہے۔ ہوں خیبر کا موقع ہے، غزوہ خیبر کا، تو جی آپ صحابہ کرام صف بندی ہو رہی ہے جی جی اور آپ ان کو موٹیویشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح اب آپ تصور کریں کہ ایک جنگ کا موقع ہے ہوں اور دشمن آمنے سامنے موجود ہیں، لڑائی لڑنی ہے، اور ہم نے اپنے ٹیم کو تیار کرنا ہے لڑنے کے لیے۔ ہم کہاں سے شروع کریں گے بات؟ پہلے موٹیویٹ کریں گے، ان کو کہاں سے؟ حوصلہ یہی کہیں دلائیں گے گے۔ لڑو، ہاں یہی کہیں گے نا، ہاں، ذرا حوصلہ دلا کے تھوڑا تیار کریں گے تیار پھر۔ کریں کہ لڑو۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خطبہ شروع ہوتا ہے لا تتمنوا لقاء العدو، ہوں کہ دشمن کی لڑنے کی تمنا مت کرو، اچھا، تمنا نہیں کرو لڑنے مطلب خواہش تک نہیں کرو۔ ہوں میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، آگے دشمن ہے، آپ صف بندی کر رہے ہیں، ہوں اور آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ لا تتمنوا لقاء العدو۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ بھئی یہ جو ہے یہ مجبوری ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ہوں یہ ضرورت ہے، صحیح یہ خواہش نہیں ہے، صحیح یہ حکمت نہیں ہے، صحیح یہ مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اگر لڑائی کا مرحلہ پیش ہو، ہوں لڑائی کی نوبت آ جائے، صحیح تو آگے آپ نے کیا فرمایا کہ پھر لڑو۔ ہوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تحت ظلال السیوف، اسی خطبے کا یہ ٹکڑا ہے جو عام مشہور ہے ہوں کہ پھر جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اصل میں یہاں یہ بتایا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق انسانی ضرورت اور ذمہ داری سے ہے۔ ہوں اب میں ایک مریض کی تیمارداری میں مصروف ہوں، تو اس وقت مریض کو چھوڑ کر تہجد کا ثواب نہیں ہوگا۔ ہوں ایک شخص میرے سامنے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو کہوں کہ یا نہیں تمہیں جو ہے نا میں دنیا کی ٹاپ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلاتا ہوں، ابھی تو اس کا پیٹ بھرو بھائی، پہلی چیز تو یہ پہلی چیز۔ ایک شخص تن ڈھانپنے کو کچھ محتاج ہے، ہاں کسی کی ماں اسپتال میں پڑی ہے، اس کو ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو کہیں گے نا میں بکرے کی کڑھائی کھلا رہا ہوں، نہیں، اس کی وہ ضرورت پوری کرو، یہ اصل ضرورت ہے۔ صحیح تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اصل یہ ہے۔ صحیح پہلی بات قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ طاقت وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ہوں وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو طاقت کا حصول ہے، یہ در حقیقت دشمن کو زیر کرنے کے لیے نہیں ہے، دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی تیار ہو۔ ہوں لڑائی اس وقت نہیں ہوتی جب دونوں تیار ہوں، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب ایک کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو طاقت میں توازن کمزوری سے نہیں آئے گا، طاقت میں توازن طاقت کے حصول سے آئے گا۔ ہوں وہ طاقت کا حصول ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے 250-300 برس عالم اسلام میں مجموعی طور پر اتنی شدید غلامی کے گزارے ہیں کہ اب تو ہماری کیفیت اس پرندے کی سی ہے جو کسی قید میں موجود ہو اور کوئی شخص ازرائے مروت، ازرائے ترحم اس کے پنجرے کا دروازہ کھول دے تو وہ اس خوف کے مارے باہر نہ آ سکے کہ مجھے کوئی کھا جائے گا۔ تو ہمیں تو اب قید قفس پسند آنے لگی ہے، خوش آنے لگی ہے۔ تو اس ماحول سے نکلنے میں وقت لگے گا، لیکن اس وقت کو نکالنے کے لیے اور بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کا حصول بھی ہو اور یہ مقصد بھی سامنے ہو کہ یہ طاقت برائے امن ہے، طاقت برائے جنگ نہیں ہے۔ اور جنگ کے لیے جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے پوری دنیا میں، جو ہمارے ذہنوں پہ یہ مسلط ہے کہ ہمارا تو اصل مقصد بس مارنا ہے اور مرنا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس نقطہ نظر سے پڑھنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میدان میں بھاگتے ہوئے دشمن کا کبھی پیچھا نہیں کیا، اس کو ہمیشہ اسپیس دیا ہے، اور جب کوئی دشمن آیا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، جس وقت وہ ختم ہوا ہے اور وہ 1 مہینے سے زیادہ کی ایک ریاضت تھی، تو زخموں سے بھی چور تھے اور تھکن سے اور بھوک سے بھی چور تھے۔ اس کیفیت میں چند لمحے گھر میں نہیں گزارنے کا موقع ملا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبرائیل امین نے عجیب سا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو نہیں اتارے۔ فوراً بنو قریظہ کی طرف گئے، کیوں کہ وہ غداری انہوں نے عین میدان جنگ میں تحریری معاہدے کے باوجود غداری کی تھی، ان کو چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ بالکل، تو یہاں اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے اور آگے مقصد واضح ہونا چاہیے، مقصد واضح ہونا چاہیے۔ بالکل آپ نے جو فرمایا، آپ نے طاقت کی بات کی،
اور ہمارے معاشرے پر ہم اگر دوبارہ آئیں تو یہاں پہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کے معاملات میں قانون ہاتھ میں لینے کو بڑے یا تو کوئی طاقت کی علامت بھی سمجھ لیتے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایسا معاملہ ہے تو دین کا معاملہ ہے، اس میں قانون کی کوزائی پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ جی امپلیمنٹ نہیں ہے، چیزوں میں ڈیلے ہے، تعطل ہے، فیصلے درست نہیں کیے جاتے، تو نتیجے میں یہ کہ جی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ شریعت اور بالخصوص کیونکہ ابھی ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں تو سیرت طیبہ ایک عام فرد کا مطلب بولنا بات کرنا ہے تو میری ذمہ داری ہے، لیکن جب ایسا کوئی موقع آ جائے تو کیا مجھے یہ اختیار دیتی ہے کہ میں اٹھوں قانون اپنے ہاتھ میں لے کے کوئی قدم اٹھا جاؤں؟ یہ اختیار امت مسلمہ کے ذہن میں 1200 سال تک نہیں تھا۔ اچھا، صحیح، یہ اختیار اس وقت پیدا ہوا ہے جب خصوصاً ہم بر عظیم پاک و ہند کی بات کریں جی، تو جب انگریز کی عملداری ہوئی تو اس کو ہمارے ہاں فقہا کے عمومی تعبیر میں یہ کہا گیا کہ یہ غاصب ہیں، اور درست بات تھی۔ صحیح ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا گیا، تو اس وقت کچھ اقدامات ایسے تھے ٹھیک، جس میں قانون کو آخری حد پہ جا کر کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، وہ تو آج بھی لیتے ہیں، لیکن اس کو پھر پذیرائی ملی، یعنی علمی سطح پہ بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دی گئی صحیح، یا اس کو سراہا گیا۔ صحیح، وہ چیز صرف اس وقت تک کے لیے ممکن تھی یا جسٹیفائڈ تھی جب ایک ایسی حکومت قائم تھی جس کو یہاں کی میجورٹی یا اکثریت قبول نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ مسلمان نہیں، ہندو بھی ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تھے، ایسے ہی، اور دوسری ہمارے اس خطے کی بڑی بڑی اقلیتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں ان تمام قوتوں کے ہم نوا تھیں۔ لیکن عمومی جو شریعت کا مزاج ہے، جو احکامات موجود ہیں، اس میں ایک چیز واضح رہنی چاہیے کہ کسی بھی شخص پر جرم کے بعد قانون کا اطلاق ایک پروسیجر ہے۔ ایسے ہی، اس پروسیجر میں کچھ کردار انتظامیہ کا ہے، کچھ کردار عدلیہ کا ہے، صحیح، اس کے بعد پھر کردار معاشرے کا ہے۔ صحیح، معاشرے کا کردار متعین ہے، جیسا کہ عدلیہ کا کردار متعین ہے اور جیسا کہ انتظامیہ کا کردار متعین ہے۔ ٹھیک، ان تین طبقات میں اگر کوئی ایک طبقہ کردار ادا نہیں کرتا تو بھی اس اس کے بعد کا رد عمل بھی متعین ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں نتائج اللہ کے سپرد کیے جائیں گے کیونکہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اویئرنیس ماحول میں پیدا کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تیسرا، جو متعلقہ ممکنہ ادارے یا شخصیات ہو سکتی ہیں ان کو اس جانب توجہ دلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی سارا عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نہیں ہے کہ چور کو دیکھ کر اس کا ہاتھ از خود کاٹ دیا جائے، اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اس کو کہا جائے یہ عمل کرو، صحیح، تو یہ از خود اسی کا حصہ ہے۔ یعنی جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، مجرم کو سزا دینا، یہ ایک عمل ہے اور ضروری عمل ہے، اسی طرح ہاتھ کاٹنے والوں کو توجہ دلانا یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، اور ہم اس کے بطور معاشرہ ہم اس کے مکلف ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ اپنا وہ کام چھوڑ کر اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے رکوع کی جگہ ہم سجدہ کر لیں، صحیح، کہ جو کام کرنا تھا وہ چھوڑ وہ دیا چھوڑ دیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ ہاتھ میں لے لیا، ایسے ہی، تو اس کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، شریعت کی روح سے وہ گناہ، یعنی قانون کی روح سے وہ مجرم ہوتا رہے، وہ جانے قانون جانے ٹھیک، یا قانون والے جانے، صحیح، لیکن وہ اللہ کا مجرم ہے، شریعت کا مجرم ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی دانش میں شریعت پر ہی عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ہے مجرم۔ مجرم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت جو بین الاقوامی معاملات چل رہے ہیں اور چیزیں ہم دیکھیں کہ اگر ہم فلسطین کے حوالے سے بات کریں تو چیزیں بہت زیادہ بگاڑ میں نظر آتی ہیں۔ کچھ جو ہے وہ پوائنٹس بھی پیش کیے جا رہے ہیں جس کے اوپر بڑی کچھ جگہوں سے اتفاق آ رہا ہے، کچھ جگہوں سے اختلاف آ رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو اگر ہم احادیث مبارکہ کی طور پر دیکھیں اور اس کے روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں اور اس کا حل تلاش کریں تو وہ حل کیا ہوگا؟ دیکھیں، فلسطین کا تو سیدھا سیدھا حل ہے کہ جس کی زمین ہے، سرزمین ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاہدہ ہوا ہے۔ اس پہ اپنے وقت کے جلیل القدر صحابہ کرام کے دستخط ہیں، اور یہ خطہ اہل فلسطین کا خطہ ہے۔ اس کے بعد پھر اب اس میں کوئی دوسری رائے قائم کرنا، وہ ظاہر ہے کہ وہ یعنی وہ اسلامی تصور نہیں ہوگا۔ پھر قائد اعظم رحمہ اللہ نے جو بنیادی پیغام دیا تھا، اس کے بعد پھر ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے
جس طرح اس فیصلے کو اٹھایا تھا، اور جب ان کو اس جانب توجہ دلائی گئی تھی تو انہوں نے بہت سادہ لفظوں میں کہا تھا کہ ہماری جو مطلب اس معاملے میں ہماری رائے بالکل ایک طے ہے، اور وہ کسی یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں تو یکسو کرتی ہیں۔ آج کے جو سیاسی حالات کیا ہیں، حکومتوں کے مسائل کیا ہیں، حکومتوں کی مصلحتیں کیا ہیں، یا حکومتوں کے پیش نظر کیا کیا امکانات ہیں، یہ وہ جانے۔ ظاہر ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں اندھیرے میں بھی ہیں، ٹھیک، لیکن جو اصولی موقف ہے وہ امت مسلمہ کا موقف ہے، صحیح، اور وہ طے شدہ موقف ہے، اور اس موقف کو آج کوئی 80 برس کے قریب گزر چکے ہیں، صحیح، تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی کے لیے کوئی جو ٹھوس بنیادیں ہونی چاہیے وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ بات کو دوسری طرف لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی آپ کو عدل و انصاف کی کمی کا ایک رنگ نظر آتا ہے، اور دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو ہر ایک کا جو عدل ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے عدل کے تقاضے طے کیے گئے۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ عدل و انصاف کے اصول آج کی عالمی سیاست میں کس طرح عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، قرآن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی عدل کی زندگی ہے، وہ تو مثالیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں، بلکہ ڈھونڈے بغیر مل سکتی ہیں۔ جی، قرآن کریم نے اس جانب جو اصول دیا ہے نا، اصل چیز تو وہ ہے۔ آپ قرآن کریم مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اصل عدل یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ نے جیسے کہا کہ جہاں ہمارا مفاد وابستہ ہو وہاں عدل کی بات کریں۔ جی، اصل عدل یہ ہے کہ تمہیں دشمن کی دشمنی بھی انصاف کے راستے سے برگشتہ نہ کرے۔ کیا بات ولا ہے، یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے ہٹانے کا باعث نہ بنے۔ الا اللہ تعدلوا، ہر صورت میں تمہیں عدل کرنا ہے۔ کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل ہی اللہ کی قربت کا واحد ذریعہ ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ وہ بالکل شروع کی آیات اگر ہم سورہ بقرہ کی پڑھ لیں، جی، اگر وہ صفات موجود نہیں ہیں تو وہ متقی نہیں ہے، متقی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو شروع میں فرمایا ہے جی، جی، وہ جو ہدی للمتقین ہے، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کی جو شرائط ہیں وہ اس کے آگے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اولئک هم المفلحون، تو متقی ہونا ہمارے مفلحون میں سے شامل ہونے کے لیے شرط ہے۔ مفلحون نہیں ہے تو متقی نہیں، یعنی ہمارا ایمان ہی خطرے میں کم از کم، تو اس کے لیے بنیادی شرط عدل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ ایک فعال رکن ہیں رحمۃ اللہ عالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی کے بھی، حکومت نے جس کو قائم کیا ہے کچھ نہ کچھ اغراض و مقاصد ہوں گے جس کو سامنے رکھتے ہوئے قائم کرنا، کیونکہ یہ تو ہمارا ایک کلی اور ایک اجتماعی ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے۔ یہ قرآن میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس کے نتائج آنے والے وقت میں یہ معاشرہ کیا دیکھے گا، کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیگر حوالوں سے ابھی کچھ بڑھتی کچھ ہوا میں پھیلتی نظر بھی آنے لگی ہیں۔ عنایت فرمائیے۔ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کا پورا نام، یہ جب اس کو پہلے تو یہ ایک صدارتی آرڈیننس کے طور پہ یہ آیا تھا، لیکن جو اب موجودہ شکل ہے یہ ایک اسمبلی سے منظور شدہ ایکٹ کی صورت میں ہے، جس کی ظاہر کہ قانونی حیثیت مضبوط ہوتی ہے۔ جی، اس ایکٹ میں اس کا نام رحمۃ للعالمین کے ساتھ خاتم النبیین بھی اضافہ کیا گیا۔ ٹھیک، تو آپ علیہ اس کا جو بنیادی دائرہ ہے جی، بہت بڑا ایکٹ ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت سارے حدود ہیں اس کی، جی، بلکہ بہت سارے اختیارات ہیں، جی، لیکن اس کے لیے جو اتھارٹی نے اپنا سلوگن متعین کیا ہے وہ پورے اس کے تعارف کے لیے کافی ہے: رحمت سب کے لیے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب قرآن کریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک حصہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے، اور ایک اصل حصہ اہل ایمان کے ساتھ اس معنی میں وابستہ ہے کہ آپ کی رحمت اہل ایمان کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی۔ لیکن اگر کوئی بدقسمتی سے آپ کی رحمت کے اخروی پہلو سے مستفید نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہتا، تب بھی آپ کی رحمت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ پھر بھی محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب مثال، چھوٹی سی مثال ہے، آپ کے اگر کسی معاشی نظریے کو جی، آپ نے جو احکامات دیے اور جو آپ نے بنیادی تعلیمات عطا فرمائی معاشی اعتبار سے، جی، کوئی اس پر عمل کرتا ہے، بے شک وہ ایمان نہیں رکھتا، فائدہ تو اس ہوتا کی معاشی زندگی تو سدھر جائے گی، سدھر جاتی ہے۔
اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے صرف خاندانی معاملات میں اس کا اطلاق کرتا ہوں اور آپ کی ہدایات پر عمل کرتا ہوں گھر میں، اس کی کچھ ہو نہ ہو ازدواجی زندگی سدھر جائے گی. کوئی کہتا ہے کہ میں پھر صرف بچوں کو پڑھانے میں آپ کی جو بنیادی آپ کی ہدایات ملتی ہیں، ٹولز ہیں بنیادی جو سیرت سے اخذ ہوتے ہیں، ان کا اہتمام کرتا ہوں، وہ کامیاب استاد بن جائے گا. کوئی حکمران ہے، کوئی سپہ سالار ہے، اس نوعیت کی ہدایات کو ہر شخص اپنے دائرے میں حاصل کر سکتا ہے. سعادت یہ ہوگی کہ حالت ایمان میں ہم اسے حاصل کریں، بے شک. اور بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہم اس سے کسی بھی استفادہ کرنے والے کو اپنی کسی غرض سے یا اپنی بے غرضی میں کہہ لیں، مطلب عدم توجہی سے کسی کو روک دیں. آپ ٹھیک. علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن تو ہر ایک کے لیے وسیع. بالکل تو ایسے ہی. یہ اتھارٹی اس مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے. جی. اور ظاہر ہے کہ ادارے قائم ہونا آسان تو ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلش ہونا تو بہت مشکل مشکل کام ہے. پھر اس میں پھر جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے، اس کے معاشی مسائل ہیں، تو معاشی مسائل کا حل تو کا جو اثر ہے وہ تو ہر ادارے پہ پڑتا ہے، اور بالکل سب ایسے. سے پہلے فنڈز پہ پڑتا ہے. ہوں. تو فنڈز ہوں، پھر شخصیات ہوں، ہاں. پھر افراد رجال کار اس طرح میسر ہوں، اور پھر وہ ادارہ اسٹیبلش ہو، تو اس میں 5-7 سال کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو اس کو ادارے کو قائم ہوئے، اس کے پہلے چیئرمین کو اپنا اپائنٹ ہوئے، کوئی 2 سال کے قریب وقت گزرا ہوگا، اور پہلی اس کی پہلے اراکین جو پہلی بار جو اس کے لیے اراکین منتخب کیے گئے یا متعین کیے گئے، ان کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. تو تھوڑا سا وقت چاہیے، تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ وقت چاہیے. اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر رہی ہے. اور جب آپ فنڈس کی بات کر رہے تھے، اختتام کی طرف جا رہے ہیں سید صاحب، اور اختتام میں یہ بھی آپ سے چاہوں گا کہ ہم آپ سے کچھ 3 پوائنٹس ہم چاہیں گے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو آپ سمجھتے ہو کہ جی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے یہ، کیونکہ حدیث مبارکہ ہو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ مشعل راہ ہے. اچھا، اب اسے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے مدارس کام کر رہے ہیں. اس وقت آپ بنوریہ میڈیا کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جامعہ بنوریہ العالمیہ یہ ایک ایسا مرکز ہے جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا الحمدللہ اس سے فیض پا رہی ہے، کہ دنیا کے تقریباً 50 سے زائد ممالک کے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اس کی شاخیں قائم ہیں. اس کی یہ جو خدمت ہے، حدیث کو دوسرے کے دل تک پہنچانا اور اس کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ خدمت اور یہ پودا مفتی نعیم صاحب کا جو کنٹریبیوشن امت مسلمہ کے لیے رہا، جو ادارہ آج یہ خدمت انجام دے رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ اپنے کچھ خیالات کا اضافہ. دیکھیں، ادارے سے ہم پرانی واقفیت ہے، جی. مفتی صاحب سے بھی ملاقاتیں رہیں، ان کے صاحبزادگان سے بھی ملاقات بھی ہوتی ہے، کچھ استفادہ بھی ہوتا رہتا ہے. اصل چیز ہے دین کے عنوان کو اختیار کر کے اپنی سوچ کو وسعت دینا. سوچ کو وسعت دینا. ایک ہے اللہ کی رحمت جس کے ہم متقاضی ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑی اللہ کی رحمت پوری وسعتوں کے ساتھ ہمیں ملے. ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیع ترین پہلو، وہ ہم بڑے خوبی کے ساتھ اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن یہ رحمتیں سب کے لیے ہوں، اور اس کی وسعت سے ہم خود بھی مستفید ہوں اور لوگوں کو بھی اس کا حصہ بنائیں، یہ سوچ کم ہوتی ہے. تو اس نوعیت کے اداروں میں یہ سوچ نظر آتی ہے. اس لیے یہ ادارے میرا خیال ہے اسی سوچ کی برکت سے پھل پھول بھی رہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کی زیادہ اس کی طرف رجوع کی کیفیت بھی نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سوچ میں برکت دے اور اس وسعت کو اور وسعتوں سے ہمکنار کرے. آمین آمین آمین. آپ نے مفتی صاحب کا ذکر کیا، کیسا تعلق رہا ویسے، آپ نے کیسا پایا انہیں؟ کچھ اس پہ بھی بہت زیادہ تعلق نہیں رہا، صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی جو کئی خوبیاں تھیں ان میں ایک خوبی خدمت تھی. یعنی بغیر تعارف کے بھی، ہم تو تعارف کے ساتھ ملتے تھے، لیکن بغیر تعارف کے بھی وہ جس طرح لوگوں کی خدمت کے لیے آمادہ رہتے تھے، یہ جذبہ ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اس جذبے کو پروان چڑھانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اختتامی لمحات ہیں، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھنے والوں کے لیے کچھ 3 نصیحتیں سیرت کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو خلاصہ ہے، جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم ہے، جی. یعنی ہم کہہ لیں کہ آپ قرآن ناطق ہیں. جی. تو قرآن کریم کے جو اخلاق ہیں
وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں جھلک ہماری زندگی میں بھی آنی چاہیے. ٹھیک. سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، وعدے کی پابندی ہے. ایک مسلمان کی زبان سے ادا کیا ہوا لفظ اتنا واضح ہونا چاہیے کہ وہ دور سے اس کا تعارف بنے. صحیح. اور دوسری چیز وہی اسی کا تسلسل ہے، وہ ہے کردار کی دعوت. زبان کی دعوت بہت ہو چکی ہے بالکل. اور ہم اس کے نتائج دیکھ چکے ہیں، لیکن اب ہمیں کردار کی دعوت کی ضرورت ہے. ہمیں جو کچھ معاشرے میں منتقل کرنا ہے، جی. اب بجائے اس کے کہ وہ ہم زبانوں سے کہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنے کردار سے وہ کر کے دکھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے، یہ اس لیے کہ پوری سیرت اس کے گرد گھومتی ہے. بالکل ایسے. اور اس کو آپ حصوں میں تقسیم کریں، گفتگو کا اس کو نقطہ بنائیں تو یہ گھنٹوں کی گفتگو ہے. بالکل. خلاصہ قائم کرنا چاہیں تو یہ خلاصہ بنتا ہے. اور یہ بہت صبر آزما کام ہے، یہ زندگیاں لگانے والا کام ہے. زندگی لگانے والا کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی خوبصورت اور حسین باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے آج بہت ہی خاص مہمان جو کہ دعوت سینٹر کراچی کے انچارج بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے فعال رکن ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں، ٹرینر ہیں، سیرت کے ساتھ بڑا شغف، بڑی الفت رکھتے ہیں، اور بڑا وقت آپ نے، اگر ہم کہیں کہ اپنی زندگی آپ نے سیرت کو دی ہے اور لوگوں کے لیے ایک نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جناب سید عزیز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حاصل کلام یہی ہے کہ عمل سے زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی بنتی ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.